Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ان لوگوں کی مثال جن کو تورات دی گئی، یعنی جن کے اوپر تورات کا بوجھ لادا گیا پھر وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے، ایسے ہیں جیسے کہ گدھے کی مثال جو اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ یہ بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو لوگوں کے مقابلے میں، تو تم موت کی تمنا کر لو اگر تم سچے ہو۔ وہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا غیب اور حاضر کی چیزیں جاننے والی ذات کی طرف، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے۔ گزشتہ آیات میں اس سورہ جمعہ میں پہلے کائنات کی ساری مخلوقات کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ جو اللہ بادشاہ ہے، اس کی ذات پاک ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، جو رسول ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، ان کا سنوارتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے پہلے وہ سب گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو ابھی آ کر ملے نہیں ہیں، یعنی بعد والوں کے لیے بھی یہی کتاب ہے۔ تو وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ فضل والا ہے۔ آگے اس سورہ کے اندر ان آیات میں جو آج تلاوت کی گئی، یہودیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جو خالص دنیا پرست ہیں، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، انکار کیا، اور پھر دعوے دار بھی رہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اس کے محبوب ترین بندے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کے بارے میں جو علم جاننے کے بعد بھی علم پر عمل نہیں کر رہے ہیں، سب سے پہلے ان کو یہ بتایا کہ وہ نہایت کم عقل، بدبخت،
بلکہ دوسری زبان میں اتنے بھدے ذہن کے ہیں جیسے کہ گدھا ہوا کرتا ہے، یعنی ان کا دماغ گدھے کی مانی تھے۔ گدھے کی کوئی سوچ نہیں، کوئی وہ نہیں۔ اگر گدھے کے اوپر، اس کی پیٹھ پر کتاب علم کی لاد دی جائیں تو اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی پیٹھ پر کیا لدا ہوا ہے۔ ہیرے جواہرات بھی لاد دیے جائیں تو ہیرے جواہرات کے پیچھے نہیں پڑے گا، جب بھی اس کو بھوک لگے کہ وہ گھاس ہی ڈھونڈے گا اور اس کے بعد اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ ان کی قدر کیا ہے۔ جب علمی چیزوں کی قدر نہیں، قیمتی چیزوں کی قدر نہیں، تو ایسا آدمی کیا ہوتا ہے ہر آدمی جانتا ہے۔ تو ان کی مثال گدھے سے دی گئی ہے کہ ان کو تورات جیسی عظیم کتاب دی گئی، جو نہایت عظیم کتاب تھی، لیکن اسے لے کر بھول گئے، لے کر اس کی تعلیمات پر عمل چھوڑ دیا۔ وہ تورات لے کر نبیوں کو جھٹلانے لگے، وہ تورات قبول کر کے پھر اللہ کا انکار کرنے لگے۔ وہ تورات میں جو صحیح بات لکھی ہوئی تھی اس میں خیانت کرنے لگے۔ تورات کی جو آیات تھی اسے خود تبدیل کرنے لگے۔ تو یہ بے وقوفی والا عمل نہیں تو اور کیا ہے؟ عقل مند وہ ہے جو صحیح بات اگر لکھی ہوئی ہے اسے پڑھے اور پھر اسے اپنے کام میں لے آئے اور اس علم کے مطابق وہ آگے بڑھے اور عمل کرے، وہ انسان عقل مند کہلاتا ہے۔ ان کو کئی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ گدھے تھے۔ سمجھانے کے لیے جیسے ہم آپ کے سامنے ایک بات رکھتے ہیں، چاہے سی بی ایس ای بورڈ ہو یا کوئی اور بورڈ ہو، جو پرائیویٹ بورڈ ہیں، ان کا ایک عجیب اصول ہے کہ ہر سال وہ نصاب چینج کر دیتے ہیں، کتاب میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ لہذا گزشتہ سال کی جو کتاب ہے وہ اس سال نہیں چل سکتی۔ کبھی کبھار وہ کیا کرتے ہیں کہ نصاب وہی رہتا ہے، پہلا چیپٹر درمیان میں لے جا کے رکھ دیا، درمیان والا چیپٹر پہلے لا کے رکھ دیا، بیچ میں چیپٹر ہے لاسٹ میں پہنچا دیا، لاسٹ والا سیکنڈ پہ لا کے رکھ دیا۔ کبھی یہ الٹ پلٹ بھی وہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ وجہ کہ آج ذرا بچوں سے پوچھئے کہ کیا پڑھ رہے ہو، تو کہتے ہیں کہ میم نے یا سر نے پہلا چیپٹر پڑھایا، دوسرا پڑھایا، تیسرا چھوڑ دیا۔ کہنے لگے کہ ابھی یہ ہارڈ ہے، ابھی یہ تمہارے نہیں، ابھی تم چھٹا چیپٹر پڑھو، ساتواں پڑھو، اس کے بعد پھر ہم تمہیں تیسرا چیپٹر پڑھائیں گے۔ تو الٹ پلٹ بھی چل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ترتیب پلٹ رہے ہیں۔ لیکن عقل مند وہ ہے جو اپنے بچوں کا وہاں پر ایڈمیشن کرائے ہوئے ہے، تو جو کتاب سامنے ہے اس کو لے اور آگے بڑھنے دے بچے کو۔ اور بدبخت گدھے کا ذہن رکھنے والا وہ ہے جو کہے نہیں، اب تو ہماری جتنی پرانی کتابیں ہیں ہم تو اپنے بچے کو وہی دے کر اسکول بھیجیں گے، کیونکہ یہ بھی سی بی ایس ای بورڈ کی ہیں۔ تو اسکول کے سارے لوگ اس بچے کو بھی اور اس کے ماں باپ کو بھی یہی کہیں گے کہ وہ گدھے ہیں۔ بالکل سیدھی سی بات۔ حکومت نے ہمارے لیے جو قانون موجود ہے اس میں بنایا، اگر ہم موجودہ قانون پر عمل کرنے والے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو ہم بہت اچھے ہیں۔ اور اگر ہم اسے نہیں سمجھتے ہیں، ہمیں کہ نہیں، جو وزیر اعظم گزر چکے ہیں ہم ان کے قانون کو تو فالو کریں گے اور موجودہ حاکم کے قانون کو فالو نہیں کریں گے، تو آپ کے اوپر لٹھ برسا دے گا، نکلو یہاں سے۔ وہی بات آ گئی کہ نہیں ماننے والے وہ گدھے۔ ایسے ہی ان تورات کے ماننے والوں کا بھی حال رہا کہ تورات جیسی عظیم کتاب
جو آسمان سے نازل کی گئی اور ان کے مطالبے پر ان کو دی گئی، جب وہ کتاب ان کی ملی تو اس پر عمل چھوڑ دیا، تو ان کو گدھے سے تعبیر کر دیا گیا کہ گدھے جیسے لوگ ہیں۔ ان کو اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ ان کی پیٹھ پر کیا ہے، ان کے پاس کون سی کتاب ہے، لہذا وہ ناکام ہو گئے۔ عقل مندی ان کی یہ تھی کہ جب تورات کے بعد انجیل دی گئی تو اسے وہ قبول کر لیتے، نہیں قبول کیا نصاب چینج ہو گیا، تم اپنا پرانا نصاب لیے بیٹھے رہو، تم دین سے پھر گئے، تم صحیح راستے سے بھٹک گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو صحیح کتاب دوبارہ دی گئی اگلے نصاب میں آپ نے اسے قبول نہیں کیا۔ تو اللہ نے جو سیریل وائز کتابیں نازل کی ہیں، تو سیکنڈ لاسٹ میں انجیل آئی، انجیل کے قبول کرنے والے عقل مند، نہ کرنے والے گدھے تھے۔ جب انجیل کے بعد قرآن آ گیا تو تورات اور انجیل کے اگر ماننے والے اس قرآن کو مان لیتے ہیں عقل مند، ورنہ وہ گدھے۔ اب ان کی باتیں نہیں چلے گی کہ میں تورات پر ہوں، میں انجیل پر ہوں، اللہ کی کتاب ہے لہذا ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اب نہیں بنیں گے۔ جب وہ کتاب کیا بولتا ہے موجودہ وقت میں رائج تھی، اللہ کی طرف سے اس پر عمل کرنے کا حکم تھا، تو وہ کتاب تمہارے لیے مفید تھی۔ اب دوبارہ اس پر عمل کرو، اب وہ جائز نہیں ہے۔ بالکل ایسی جیسے آپ ٹرین کا، جہاز کا، بس کا آپ ٹکٹ لے کر سفر کریں تو جس دن اس ٹکٹ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس دن آپ سفر کر سکتے ہیں، فلاں دن یہ ویلڈ ہے، اس کے بعد یہ ویلڈ نہیں ہے، اب اس کے بعد انویلڈ ہو گیا۔ اب آپ سوچیں کہ نہیں صاحب ہم تو روزانہ کیا بولتے ہیں کہ علی گڑھ سے لکھنؤ جاتے ہیں تو وہی ٹکٹ تو ہے، ہم بعد میں بھی اسی سے سفر کر لیں، تو اب آپ سفر نہیں کر سکتے، اس کے لیے تو بعد میں ہی جو ٹکٹ ملے گا اسی سے آپ جا سکتے ہیں۔ وہی سے بالکل کتاب کا معاملہ یہی ہے کہ اللہ نے جو کتابیں سیریل وائز اتاری ہیں، جو سب سے بعد میں آئی، اگر اسے ماننے والے ہو تب تو صحیح راستے پر، ورنہ نہیں گدھے۔ تو ان کو یہ اس اعتبار سے کہا گیا کہ ان کے اوپر کتابیں تو لا دی گئی لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کہ ان کو اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ کون سی کتاب ہے کون سی نہیں۔ اور دوسری یہ کہ کتابیں اگر اس کے پاس علمی موجود بھی ہیں لیکن اس سے وہ فائدہ نہ اٹھائے تو بھی بیکار ہے۔ کتابوں کا انبار اس کے پیٹھ پر لاد دیا جائے اور علم سے وہ فائدہ نہ اٹھائے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ آپ کے پاس ساری سواریاں موجود ہیں اور آپ کو ایک لمبا سفر کرنا ہے، آپ کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، آپ کے پاس کار بھی ہے، آپ کے پاس مرسیڈیز بھی ہے، آپ کے پاس یہ بھی ہے، آپ کے پاس وہ بھی ہے، ساری سہولیات موجود ہیں اور بالکل ہر چیز آپ کے لیے کھڑی ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں صاحب ہمیں تو وہاں تک پیدل ہی جانا ہے۔ جائیے سب آپ کی عقل مندی ہے، آپ کی مرضی ہے، دریا تیر کے جانا چاہتے ہیں جائیے، ورنہ شپ تو لگے ہوئے آپ پار کر جائیے، مرضی آپ کی ہے۔ تو بالکل وہی حال ان کا رہا۔ تو جب انہوں نے اللہ کی باتوں کو جھٹلا دیا، آیتوں کو جھٹلا دیا، تو اللہ نے کہا نہایت شرری ظالم قوم ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ اور پھر اوپر سے یہ دعویٰ کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے نیک ولی ہیں، ہم اولیاء اللہ میں ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم کو یقین لگتا ہے کہ ہم اولیاء اللہ میں سے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ موت کی تمنا کر لیں۔ مومن کے سوا کوئی اور موت کی تمنا نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ مومن اللہ کی باتوں پر عمل کرتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دلوں میں ہوتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دلوں میں ہوتی ہے، تو وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس لیے مومن کو موت سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ لیکن کافر اور بقیہ دیگر لوگ وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ جو زندگی میری موجود ہے بس اسی میں ہم جو کچھ کرنا چاہیں کر لیں، اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، وہاں جانے کے بعد سزا ہی سزا ملنی ہے، لہذا وہ موت کی تمنا کبھی نہیں کرے گی۔
آج بھی دیکھ لیجئے، آج جو پورا اسرائیل موجود ہے، یہودیوں کی بات چل رہی اس لیے ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں، فلیٹ تیار کیے، لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک ڈر جو ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ کبھی بھی ہمارے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے انہوں نے زمین کے نیچے بھی کہہ لیجئے سب کچھ تیار کر رکھا، سرنگ کہہ لیجئے یا حویلی کہہ لیجئے، زمین کے نیچے انہوں نے کافی نیچے انہوں نے جو ہے اپنے مکانات اور دیگر تمام چیزیں بنائی ہیں، تاکہ جب بمباری کا زمانہ آئے تو ہم نیچے چلے جائیں اور ہماری جان بچ جائے۔ لیکن قرآن کیا کر رہا ہے؟ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، یہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو یہ آ کر رہے گی، پکڑ کر تم کو رہے گی، چاہے جتنا بھاگو۔ جب تم سے پہلی قوموں نے بڑے بڑے قلعے بنائے، پورے پہاڑ کو تراش کر حویلیاں بنا ڈالی، بڑے بڑے قلعے انہوں نے تعمیر کرائے، یعنی بڑے بڑے پہاڑ اس کو انہوں نے گھروں میں تبدیل کر دیا، اور ایسے انہوں نے دروازے اس کے بنائے کہ ان کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ دروازہ کیسے کھلے گا اور کیسے بند ہوگا۔ جب ان کے انبیاء نے ان سے کہا کہ موت آ کر رہے گی، کہہ رہے کیا پاگل پن کر رہے ہو، ہمارے سوا کوئی راستہ جانتا نہیں ہے، ہم اپنے کمرے میں اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے، دیکھتے موت کہاں سے آتی ہے۔ اللہ نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی جاؤ گے موت تمہیں آ کر رہے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم بہت بلند و بالا بنائے ہوئے خوبصورت کشیدہ کاری والے محل جو برجوں والے ہیں ان میں بھی تم چھپے رہو، تب بھی موت تم کو آ کر رہے گی۔ مومن کے بارے میں کیا ہے؟ مومن تو کہتا ہے کہ بھائی مرو، اللہ کے ہاں پہنچو، معاملہ ختم، اللہ سے ملاقات کرو۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جینا اگر تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ موت میں زندگی ہے، موت میں زندگی ہے۔ اگر آپ نڈر اور بے باک ہیں، یقین جانیے کہ آپ کو زندگی بہترین ملی ہوئی ہے۔ اور آج جو پورا عرب، پورا گلف ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، صرف اسی لیے کہ میرے اوپر اٹیک نہ ہو جائے، ہمارے پر حملہ نہ ہو جائے، اور ہمارا دادا امریکہ ہمارے اوپر ٹوٹ نہ پڑے، ہمیں موت کا سامنا نہ کرنا پڑے، جفا کشی نہ کرنا پڑ جائے، یہ عیش و عشرت کی زندگی ہمیں چھوڑنی پڑ جائے گی، اس لیے وہ ڈرے سہمے، لیکن موت تو تمہیں آ کر رہے گی۔ کیونکہ جب یہ گریٹر اسرائیل بنے گا نا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف فلسطین کا ہی علاقہ ہوگا، فلسطین تو گیا، لیکن اس کے بعد یہ آپ کا لبنان بھی ہوگا، آپ کا سیریا بھی ہوگا، آپ کا سعودیہ کا شمالی حصہ بھی ہوگا، یہ سب جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائیں گے، سب اس میں شامل ہوں گے۔ ابھی نہیں ساتھ دے رہے ہو، ایک ایک کر کے وہ سب کو کھائیں گے، کیونکہ ان کا جو پروٹوکول ہے، پروٹوکول میں جو انہوں نے اپنا تیار کیا ہے، جو کہہ لیجئے کہ اس پر جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں جو اپنا مقصد اور اپنا ہدف بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پورا گلوب انہوں نے بنایا، تیار کیا، پوری دنیا کا نقشہ، اور اس کو دونوں طرف سے سانپ سے ایسے گھیر رکھا ہے، یعنی اس پوری دنیا کو سانپ نے اپنے پھنوں سے ایسے گھیر رکھا ہے، اس دنیا کے باہر سے سانپ نے، اور ایک ایک کر کے وہ چن چن کر سب کو کھانے کی فکر میں۔ نہیں مانو گے ایک ایک کو چن کے کھائے گا، مان جاؤ گے، سمجھ جاؤ گے، اس کی حالت ایسی خراب ہو جائے گی۔ ایک چھوٹے سے حماس نے دنیا کو دکھا دیا کہ جس اسرائیل سے دنیا ڈر رہی ہے، اس اسرائیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جب چاہو اسے بے وقت کر سکتے ہو اور یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ موت سے ڈرتے ہیں۔ اس بمباری میں ایک صاحب نے بہت بڑی بات کہی کہ یہ نہایت بزدلی ہے کہ آدمی اوپر سے صرف بمباری کرے، مرد میدان وہ ہوتا ہے جو آمنے سامنے مقابلہ کرتا ہے۔ بڑے بڑے ٹینک ان کے ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کو غزہ پٹی میں داخل ہونا ہے، ہمت نہیں پڑ رہی کہ غزہ میں اپنے ٹینکوں کے ساتھ داخل ہو جائے۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہاں پر مجاہدین حماس کے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ بمباری اوپر کی چھوڑیں اور زمینی جنگ پر آ جائیں، پھر ہم ان سے نپٹیں گے۔ جیسے کہ طالبان افغانستان میں انہوں نے جو ہے جب تک بمباری ہوئی اپنے آپ کو بالکل نارمل رکھا، کھیتی بھی کرتے رہے، لوگوں میں ملے بھی رہے، کاروبار بھی کرتے رہے، یہ بھی کرتے رہے، وہ بھی کرتے رہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ کون طالبان ہے کون طالبان نہیں ہے، سب اسی میں سیویلوں ملے ہوئے تھے۔ جب وہ زمینی لڑائی پر آئے تو حال یہ ہو گیا کہ ان کے فوجیوں کا تو معاملہ دور کی بات، ان کے جو کرنل جنرل تھے نا، ان کی کھوپڑی سنک گئی، وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے کہ ہم اس قوم سے کیسے لڑ سکتے ہیں۔ ان کی حالت خراب ہو گئی، کانپ اٹھے تھے، اور اگر کسی دن کوئی طالبانی نظر آ جاتا ان کو تو وہ اپنے پینٹ میں پیشاب کرتے، اتنا ڈرتے تھے وہ۔ اور جب زمینی لڑائی پر آئے تو دنیا نے دیکھا کہ امریکہ کو منہ کی کھانی پڑی، چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ امریکہ نے معاہدہ کرایا کہ ہم کو یہ سب لے جانے دو، انہوں نے کہا لے تو کچھ بھی نہیں جانے دیں گے، خالی ہاتھ جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، صرف اپنا بیگ لے کر، ایک بھی چیز تم کو لے جانے نہیں دیں گے۔ وقت متعین ہوا، بھاگ بھاگ کر راتوں رات جو ہے انہوں نے جہاز سے اپنا سفر کیا، وہ ملک چھوڑا ہے خالی ہاتھ، جو لے کر آئے تھے سب چھوڑ کر گئے۔ وہ معاہدہ ایسا سخت ہوا تھا۔ ایسے ہی ان کا بھی ہے کہ یہ چاروں طرف سے پوری ان کی تاریخ ہے 1000 سال کی، کہاں کہاں سے یہ بے دخل کیے گئے، بھگائے گئے، ہوتے ہوتے یہاں پر انہوں نے پناہ لی ہے۔ تو اب ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ میری آخری منزل، آخری پڑاؤ ہے، یہ میری آخری منزل اور آخری پڑاؤ ہے، بس یہاں پر میرے لیے ایک ہی سچویشن ہے، مرو یا بھاگو۔ اگر تم یہیں پر لڑتے رہو گے تب تک تو باقی ہو، اور اگر تم نے سوچا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں تو تمہارے پاس کوئی ملک نہیں ہے جہاں پر تم جا سکو، کوئی تم کو پناہ دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے اب ان کی آخری وہ منزل ہے، اور پھر یہاں سے بھاگیں گے تو کوئی ملک ان کو پناہ دینے والا نہیں۔ تو یہ موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ پھر بتائے گا تم کو جب موت آئے گی، جو علم غیب رکھتا ہے، حاضر کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، تب وہ بتائے گا تم کو کہ تم کیا تھے اور کیا نہیں تھے، اللہ کے محبوب تھے یا نہیں۔ اللہ نے صاف کہہ دیا ہمارے محبوب وہ ہیں جو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس قرآن پر عمل کرنے والا اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔